आज 31 दिसंबर 2021 है। अभी सीधा मस्जिद से आमद हुई है नमाज मगरिब के बाद। तो कई सालों से मामूल है कि आखिरी तारीख़ को अपने जज्बात का इज़हार करता हूँ, हाज़िरी लगाता हूँ। आज फिर अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि 2021 के ईसवी कैलेंडर के मुताबिक इस साल का जो आखिरी दिन है, अल्लाह का करम और उसका एहसान, उसका फ़ज़ल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने जब सूरज ग़ुरूब हो रहा था 2021 का आखिरी सूरज, बज़ाहिर देखा जाए तो कुछ भी नहीं, लेकिन जमालियात की रूह से, अदबियात की रूह से ये बहुत बड़ी अलामत है। हर साल यही समझाता हूँ, एक बहाना बनता है। तो आज जो 2021 का सूरज जब ग़ुरूब हुआ, नमाज मगरिब का वक्त था, तो वज़ू मेरी आदत है बिलअमूम घर से करके ही जाता हूँ। अब जिन लोगों से ये मिस हो गया है उनके लिए इशा अभी मौजूद है। 2021 की आखिरी नमाज अभी आपके पास मौजूद है। मगरिब आखिरी नहीं है, लेकिन मगरिब आखिरी है। यानी इस साल की नमाज आखिरी नहीं है, लेकिन नमाज मगरिब बहरहाल आखिरी थी। जहाँ हो चुकी है, जहाँ होनी है वहाँ अभी होनी है। तो मेरी तबीयत कुछ इस तरीके से है कि मैं मुकम्मल खशू व खज़ू के साथ ना सिर्फ ख़ुद वज़ू करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, बल्कि आप लोगों को भी यही सिखाया है, यही शेयर भी करता हूँ। तो आज मेरे दिल में यह कैफ़ियत थी वज़ू करते हुए इनफ़रादी सतह पर, और ये आपको बताने का मकसद इतना है कि अभी आपके पास इशा मौजूद है। मैंने अल्लाह की मेहरबानी से ये वज़ू किया है, तो आप लोग अभी कर सकते हैं जिन्होंने अभी नमाज मगरिब अदा करनी है, या जिन्होंने अभी इशा की नमाज़, वो तो अभी आएगी पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक। तो मैंने नीयत की, चूँकि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। मेरे वजूद में, मेरे अंग अंग में, मेरे खुलिये खुलिये में, मेरे जिस्म और रूह और शऊर की दुनिया में यह ख्याल था, ये नीयत थी कि फ़ारूक आज अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की मेहरबानी से पाक करना है और दरख्वास्त करनी है अल्लाह के हजूर में। तो इसी नीयत से फिर मैंने अपने हाथ धोए हैं कि 2021 में इन हाथों से अगर कुछ गलत लिखा गया हो, कुछ गलत टाइप हो गया हो, कोई ऐसा गुनाह हो गया हो इन हाथों के हिस्से में जो आया हो, तो मैं नियत करता हूँ कि और दरख्वास्त करता हूँ अपने रब्बुल आलमीन की बारगाह में, क्योंकि वही देख रहा था सिर्फ। अभी तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन उस वक्त सिर्फ उसी को मालूम था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। तो मैं काफ़ी देर तक अपने हाथों को धोता चला गया, अपने नाखूनों को इस तरीके से साफ़ किया मुकम्मल तौर पर कि तमाम मैल कुचैल जिस्मानी रूहानी इन हाथों से दूर हो जाए। और जब ये 2022 में दाखिल हूँ हाथ, तो इनसे खैर टाइप हो, इनसे अगर कुछ लिखा जाए तो कबूल हो जाए, मंजूर हो जाए। इनको वो तौफीक ही ना मिले कि ये कुछ ऐसा लिखें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, जिससे नफ़रतों में इजाफ़ा हो, जिससे फ़साद में इजाफ़ा हो। फिर मैंने पानी लिया थोड़ा सा, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो कुल्ली, ये मैं आपको हनफी तरीक़ाकार के मुताबिक, चूँकि यही हमारा बचपन से चल रहा है, तो मैं उस हवाले से आपको बता रहा हूँ। तो कुल्ली की है और अपनी ज़बान को, अपने मुँह को मुकम्मल तौर पर नियत की है कि अगर इस ज़बान से कोई ऐसा कलमा निकल गया हो जिससे गीबत का शायबा होता हो, किसी के हरम पर आँच आती हो, किसी की तहकीर होती हो, कहीं पे तकब्बुर का कोई कलमा निकल गया हो जाने अनजाने में, तो आज 2021 आखिरी नमाज मगरिब इस साल की, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मेरे इस वजूद को, ये जो जिस्मानी वजूद है, इसका जो मुंह है, मेरी ज़बान, मेरे दांत, मेरा दहन, मेरा गला, ये पाक साफ़ कर दे। तो इसी तरीके से ये अमल दोहराया मैंने। फिर मैंने नाक में कि अगर मैंने कुछ ऐसा सूंघा हो जो अल्लाह को पसंद ना हो, कोई ऐसी बदबू या खुशबू जो अल्लाह को पसंद ना हो, गैर फ़िक़ही, गैर इस्लामी, तो अल्लाह ताला मेरे वजूद से वो तासीर निकाल दे। फिर इसी तरीके से मैंने अपने चेहरे को जब धोया है, तो मैंने नियत की है, और मैं काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता आज वज़ू करता रहा हूँ। मल मल के धोया है, रगड़ा है अपने चेहरे को, और दुआएं कर रहा था साथ मुकम्मल आजिज़ी
کے ساتھ, اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ کہ اس چہرے پر ہر قسم کی نحوست دور ہو جائے, ہر قسم کی پھٹکار دور ہو جائے, اور یہ چہرہ دنیا میں بھی سکون کا باعث بنے, روشنی کا باعث بنے, امن کا باعث بنے, محبتیں اور دوستی اس سے پھوٹے, یہ رہنما چہرہ بن جائے. اور جب اس کو مٹی میں دفن کیا جائے تو زمین اس چہرے سے پیار کرے. جب حشر کے دن اٹھایا جائے تو مسکراتے ہوئے چہرے اس چہرے کا استقبال کرے. یہ دعا کی میں نے, آنکھوں کی صفائی ہو گئی, سارا وہ معاملات کیے. پھر جو دیگر اعضاء ہیں, پھر اسی طریقے سے مسح کرتے ہوئے بھی اپنے دماغ, اپنی انسانی عقل کو نیت کی کہ یا اللہ اس عقل میں جتنے فریب ہیں, جتنے وسوسے ہیں, جتنے گمان ہیں, جتنے شکوک و شبہات ہیں, مجھے ظلمتوں سے نور کی طرف لے آئیے, مجھے راستہ دیجیے, مجھے ہدایت دیجیے اس نیک راستے کی جس پر انعام یافتہ چلتے رہے ہیں. اور پھر یہی کیفیت کانوں کے ساتھ بھی ہوئی مسح کرتے ہوئے کہ اگر میرے کانوں نے کسی غیبت کے عمل میں جانے انجانے میں اگر شرکت کر لی ہو تو یا اللہ ان کو پاک صاف کر دیجیے. کوئی ایسا کلمہ میں نے سنا ہو جو آپ کو ناپسند ہو اور میرے دل میں اس کے لیے بیزاری پیدا نہ ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں, کیونکہ 2021 ہے, ایک بہانہ ہے ہمارے پاس. اور پھر اسی طریقے سے خیر جب پاؤں میں نے دھوئے ہیں تو خوب رگڑ کے مل مل کے دھوئے ہیں. آپ ایسا کیجئے گا عشاء کے وقت, ایک ایسا وضو کیجئے کہ 2021 میں, اور یاد رکھیے یہ آپ نے کسی انسان سے نہیں مانگنا, انسانوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں, ظرف اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں سب کے, اللہ بہت اعلیٰ ظرف ہے. کیا ہی بات ہے مالک الملک کی, کیا ہی بات ہے اس رؤوف رحیم کی, سمیع علیم کی, رب العالمین کی, جو غفور الودود ہے, معاف کرنے والا بھی ہے, محبت کرنے والا بھی ہے. یہ آپ کی ون آن ون اس کے ساتھ ڈیل ہونی چاہیے. یہ کمیونیکیشن آپ نے اللہ کے ساتھ کرنی ہے اپنے اسپرچول میڈیم کے اوپر. تو پاؤں میں نے خوب رگڑ کے دھوئے, دایاں بایاں تینوں مرتبہ جب پانی میں نے ڈالا اس کے اوپر تو خوب مل مل کے کہ اگر یہ قدم کسی ایسے راہ پر اٹھے ہوں جو آپ کو پسند نہیں تو یا رب العالمین میری یہ جو جسارت جانے انجانے میں ہو گئی ہے مجھے معاف کر دیجیے, اور مجھے توفیق دیجیے کہ 2022 میں ان قدموں کے ساتھ, ان ہاتھوں کے ساتھ, اس زبان کے ساتھ, ان آنکھوں کے ساتھ آپ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ داخل ہوں. اور میرا 2022 نہ صرف میرا, کیونکہ میں جب وضو کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے اس وضو کی تاثیر ان نسلوں تک پھیلتی چلی جائے جو مجھ سے جڑی ہوئی ہیں ون وے آر اندر. میرے والدین, میرے بہن بھائی, میرے طلبہ و طالبات, اساتذہ کرام, دوست یار, نسبتوں والے, آپ سب لوگ. گویا یہ صرف میرا ہاتھ صاف کرنا نہیں, میں جب ہاتھ دھوتا ہوں تو میرے تصور میں, میری نسبت میں آپ سب لوگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں. اس میں بھی ایک روحانیت ہے, اس میں بھی ایک جمالیات ہے. شاید آپ کبھی کچھ سمجھ جائیں گے, کچھ آنے والے وقتوں میں سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ آپ ایک انسان وضو کرتا ہے لیکن ہزاروں کا وضو ہو جاتا ہے. تو میری کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی. تو میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین 2022 میں مجھ سے نسبت رکھنے والے جب داخل ہوں تو وہ پاک صاف ہو چکے ہوں, ان کے نامہ اعمال سے ظلمتیں ختم ہو چکی ہوں, ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ مٹ چکے ہوں. تو یہ ایک روحانی لذت تھی نماز مغرب کا, جو 2021 کا آخری وضو تھا نماز مغرب سے پہلے. پھر وہ پانی ابھی ٹپک رہا تھا, چونکہ اذان شروع ہو گئی تو میں چل پڑا مسجد کی طرف. جب میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح والے جو کلمات تھے وہ چل رہے تھے. اور اللہ اکبر, اللہ اکبر جب میں نے سڑک پار کی, گیٹ میں, مسجد کے گیٹ کے پاس پہنچا تو اذان ہو چکی تھی. تو ایک عجیب سرشاری کی کیفیت تھی. یہ جو چند قدم فاصلہ ہے گھر سے مسجد تک, تو ہر قدم پہ بڑا نادم سا ہو کر, گناہ گارم, بڑی کیفیت عجیب سی تھی. ون آن ون, کسی اور کو آس پاس سے گزرتے ہوئے انسانوں کو شاید معلوم نہیں تھا, ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. عجیب سرشاری بھی تھی, عاجزی بھی تھی, ڈر بھی لگ رہا تھا. اور جیسے ضدی بچہ ہوتا ہے لاڈلا سا, سر جھکائے ہوئے ماں باپ کے پاس جاتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ لاڈ بہت ہے آگے بھی. تو ایک ایک قدم جو ہے وہ مسجد کی طرف جب بڑھا تو دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین ہم سب کو معاف کر دیجیے, ہمارے قدم آپ کی جانب اٹھتے رہیں. اسی طریقے سے ہم قدم در قدم, مرحلہ در مرحلہ, زندگی کا زاویہ در زاویہ ہم آپ کے قریب ہوتے جائیں, آپ کے نظام میں
ظلمتوں سے نور کی طرف ہم آتے چلے جائیں. یخرجہم من الظلمات الی النور. تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں اندر داخل کیا, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور صرف یہ کلمات نہیں تھے جو میں نے ادا کیے. مجھے پہلی مرتبہ یہ محسوس ہوا آج پھر 2021 نماز مغرب, اے اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. جیسے منگتا نہیں ہوتا, تو میرا دل منگتا ہو گیا تھا, میری روح مانگ رہی تھی. کسی کو معلوم نہیں تھا کہ عبد اپنے معبود سے کیا مانگ رہا ہے. مانگنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی عشاء کے وقت یہ تجربہ کر گزریں. یہ آپ کی زندگی کی, آپ کے 2021 کی سب سے بہترین نماز ہو جانی چاہیے. تو مجھے یہی تھا کہ فاروق یہ وقت پھر نہیں آنا, 2021 نماز مغرب. تو اچھے طریقے سے ہر سال ہی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بہتر طریقے سے رخصت کروں, بہانہ مل جاتا ہے مجھے. تو داخل ہوا مسجد میں, ٹھنڈے فرش پہ چلتے چلتے اندر داخل ہوا, قالین. تو اقامت شروع ہو گئی تھی, تو امام صاحب کے ساتھ ہی بالکل 4-5 بندے چھوڑ کے جگہ ملی. تو بڑی لذت تھی جب اللہ اکبر کہا ہے, تو بڑی لذت محسوس ہوئی ہے کہ جیسے انسان کو ایک محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ لاڈ مل گیا ہے, فاروق منگتے کی بات سن لی گئی ہے, اس کی جھولی میں سکون ڈال دیا گیا ہے, اس کو کہا گیا ہے کہ پگلے تو آ گیا ہے, کافی ہے. تو ہاتھ باندھے بڑی عاجزی کے ساتھ, اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس دیوانگی سے واپس لے کے آنا پڑا ہے, ورنہ پتہ ہی نہ چلتا کہ کب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے ہیں.